بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ سب کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ 1526 کو ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلوں نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 250 سال حکومت کی، مگر نائل جانشین اپنی وراثت کو بچا نہ سکے اور 1857 کو یہ چراغ گل ہو گیا۔ مغلیہ خاندان کے ایک کنبے کی کہانی آپ کے نصاب میں شامل ہے، جس کا نام فاقہ میں روضہ ہے اور جس کو تحریر کرنے والے خواجہ حسن نظامی ہیں۔ سب سے پہلے ہم خواجہ حسن نظامی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی 1878 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں انہوں نے وفات پائی۔ خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، جبکہ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا اور وہ اسی نام سے مقبول ہوئے یعنی مشہور ہے۔ ان کی ولادت دہلی سے 3 میل دور بستی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ دہلی سے تقریباً 3 میل دور ہے بستی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین۔ ان کا حضرت خواجہ نظام الدین کے خانوادے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ ابھی خواجہ صاحب کی عمر صرف 11 برس تھی کہ ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ سال کے اندر ہی اٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ خواجہ صاحب نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں تصوف کی حکمرانی تھی، یعنی کہ یہاں پہ درویش صفت ماحول تھا۔ انہوں نے مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ مروجہ علوم جو اس وقت کے رواج کے مطابق علم حاصل کیا جاتا تھا، مروجہ رواج پانے والا منشی غلام نظام الدین تاجر کتب دہلی کے فیض صحبت سے، یعنی کہ ان کی محفل سے ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ ان میں ادبی ذوق اور صحافتی میلان پیدا ہوا۔ کس کی وجہ سے؟ غلام نظام الدین کی وجہ سے ان کے اندر ادبی ذوق اور صحافتی میلان پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلا مضمون انڈیا کی نازک حالت کے عنوان سے لکھا، پھر کچھ عرصے تک پیسہ، وکیل اور ماخذ نامی رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ حلقہ نظام المشائخ، یعنی کہ حلقہ گروہ کو کہتے ہیں، نظام المشائخ شریعت کا نظام لانے والے۔ حلقہ نظام المشائخ کے مقاصد کی ترویج کے لیے، رواج دینے کے لیے 1911 میں انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر بھی کیا۔ 1919 میں نظام المشائخ کے عنوان سے پہلا ماہنامہ رسالہ جاری کیا۔ ماہنامہ اس رسالے کو کہا جاتا ہے جو مہینے میں ایک دفعہ شائع ہوتا ہے۔ انہوں نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی کئی سو کتابیں اور رسالے تصنیف کیے، یعنی کہ کئی سو کتابیں انہوں نے لکھیں۔ خواجہ صاحب کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا، اللہ والے نیک لوگوں کے گھرانے سے تھا۔ یہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں تصوف کے اسرار و رموز کو عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ چونکہ ان کا تعلق ایک اللہ والے اور نیک لوگوں صوفی گھرانے سے تھا، اس لیے انہوں نے تصوف کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تصوف تزکیہ نفس ایسا ہو جو انسان کے اندر کو، باطن کو پاک کرتا ہے۔ اسرار و رموز، ایماء و اشارہ، رمز، اسرار، رازوں کو انہوں نے عام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تھا، سادہ اور عام الفاظ میں۔ انہوں نے ایسا دلکش طرز تحریر پیرایہ بیان اختیار کیا، پیرایہ کہتے ہیں انداز کو، پیرایہ بیان اختیار کیا کہ خشک اور بے کیف بدمزہ اخلاقی اور روحانی مباحث تصوف اور فلسفے سے نکل کر ادب میں داخل ہو گئے۔ ان کے مضامین کے مقبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے
سب سے الگ نیا طرز اختیار کیا، جو کچھ لکھا سیدھے سادے اور عام پیرائے میں لکھا، انداز میں لکھا، عوام کے لیے لکھا، اور ان موضوعات پر لکھا جن پر انسان کی طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے۔ انشا پردازی یعنی کہ مضمون نگاری، انشا پردازی کے معاملے میں انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، یعنی کہ کسی کی نقل نہیں کی۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا سٹائل ہے، ایک اپنا اسلوب ہے۔ وہ انشا پردازی میں عربی اور سنسکرت کے ثقیل یعنی کہ مشکل اور بھاری الفاظ استعمال کرنے کے خلاف تھے۔ وہ اپنی بات سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ دیکھا منون بالکل اسی طرح منون بیان کیا۔ ان کے ہاں کہیں بھی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، یعنی کہ مصنوعی پن نہیں ہے۔ تصانیف دیکھتے ہیں ان کی بیگمات کے آنسو، سیپارہ دل، دہلی کی آخری شمع، بہادر شاہ کا روزنامچہ، دہلی کی سزا، سفرنامہ اعجاز و مصر و شام، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی بپتا، محترم نامہ، تمانچہ بر رخسار یزید وغیرہ۔ ہم مضمون کی طرف فاقہ میں روزہ مضمون کا نام ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ دہلوی تاجدار کے ایک کنبہ کی کہانی ہے، ایک خاندان کی کہانی ہے، بادشاہ کے خاندان کی، کہ ان پر کیا بیتی 1857 کے بعد، جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی۔ لال قلعہ شاہی قلعہ جو دہلی میں ہے، پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ تیموریوں کا یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کی بات ہو رہی ہے، آخری نشان بہادر شاہ ظفر۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے، بے تکلف جس سے کوئی پردہ نہ ہو، ندیم کہتے ہیں دوست کو، ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا خیر باشد، خیریت ہے؟ مزاج علی مقدر پاتا ہوں، خراب پاتا ہوں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا نہیں، کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے بعد نتھن گویہ گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں۔ ان کو شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ کیوں روکا جی بہادر شاہ ظفر کے بھائی اس کو بھتیجے کو؟ اس لیے روکا کہ رمضان ہے اور رمضان میں بھی انہوں نے گانے بجانے کی محفلیں سجائی ہوئی ہے، تو ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے ان کو روک لیا۔ اب مرزا سلیم جو ہیں وہ آزردہ کیوں تھے؟ اپنی ماں کی اپنی والدہ کی باتوں سے آزردہ کیوں تھے؟ آزردہ پریشان اس لیے تھے کیونکہ ان کو رمضان کے اندر گانے بجانے کی محفل سے روک لیا تھا، اس لیے وہ آزردہ تھے۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں۔ ان کو شور و غل ناگوار معلوم ہوا، برا معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ بھلا اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ یعنی کہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس تفریحی عادت کو؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جب دلی زندہ تھی، یعنی کہ دلی اس وقت وہاں پہ قتل و غارت شروع نہیں ہوئی تھی اور انگریز نے وہاں پہ قبضہ نہیں کیا تھا، لال قلعے میں بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی، تو اس وقت وہ یہ چاہ رہا ہے مرزا سلیم کہ میں اپنے گھر میں اپنے مردان خانے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں پہ سارے دوست و احباب میرے ساتھ تھے، مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اندر زنان خانے سے میرے لیے پیغام آیا کہ آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں اندر گیا
تو اندر والدہ نے ان کو یہ کہا کہ رمضان ہے اور آپ یہاں پہ گانے بجانے کی جو محفلیں ہیں ان کو نہ سجایا کریں، کیونکہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ مرزا سلیم جو ہے وہ اندر سے واپس آئے تو کچھ پریشان سے تھے، چہرہ اترا ہوا تھا۔ تو ایک بے تکلف دوست نے پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو مرزا سلیم نے کہا کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ خواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام نتن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا، تو اس وقت اماں حضور قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی، تو میں نے کیا کیا جی، انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت یہ شور و غل جو ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے میں ٹھیک نہیں ہے، اور اماں حضور کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہو رہا ہے۔ تو اماں حضور نے حکم دیا کہ آج کے بعد رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، بند کر دی جائیں گی۔ والدہ کی یہ نصیحت سن کر مرزا سلیم جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیسے یہ بھلا اس تفریح کو چھوڑ سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے دل کو بہلانا چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ادب کے لحاظ سے وہاں قبول تو کر لیا کہ ٹھیک ہے، آئندہ میں یہ محفل نہیں سجاؤں گا، مگر کہتے ہیں کہ پابندی سے میرا جی الجھتا ہے کہ آنے والا وقت میرا کیسے گزرے گا، اس لیے باقی 16 کے دن جو ہیں وہ بڑی مشکل سے بسر ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ نے مشکل الفاظ معنی لکھنے بھی ہیں، اور اس میں سے تعارف میں سے بھی اور مضمون میں سے جتنا ہم نے پڑھا ہے 10 MCQs لکھ کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔